اور ان کو اتنا شرم نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آواز یہاں پہ نہیں آ رہی تھی, لوگوں کو پتہ کیوں سب کے سامنے آپ نے جھوٹ بولا, آواز چینج کیا ہے اور بولا کہ آواز صحیح آ رہی ہے. فراڈ ہے آپ لوگوں کا. دیکھیں اعلیٰ یاری صاحب, جو ہو چکا وہ تو ہو چکا. اب معافی مانگے, معذرت کریں. جو ہو چکا ہے نہیں ہے بھائی. آپ نے یہاں پہ فریب کیا ہے, فراڈ کیا, میری بدنامی کی ہے. بہت سارے لوگوں نے آپ کی کلپ دیکھے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ اداکاری کی ہے. بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اداکاری کروں کہ نہیں آ رہی. آپ اداکاری آپ نے کی ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, آپ نے ویڈیو کو چینج کیا, ویڈیو میرا لیا ہے, اپنا آواز اس میں ڈال دیا کہ آواز آ رہی ہے. اب نہ بولو کہ جو ہو چکا ہے وہ چکا ہے. تم معافی مانگو, کم از کم بولو I'm sorry. یہ بولو میں معذرت چاہتا ہوں, اپنی غلطی کا اعتراف کرو. تم نے ہم پہ ظلم کیا ہے, فراڈ کیا. اور اس ہفتے میں ایک کلپ آیا ہے. کلپ تو بہت سے آتے ہیں, لیکن ہمارے پیارے بھائی محترم محمد حنیف قریشی صاحب نے اپنے چینل پر اس حقیر کو خطاب کیا ہے, اور وہاں پہ انہوں نے جمعے کے خطبے میں بہت ساری باتیں مجھ سے خطاب کی ہیں. تو میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ کو اگر اتنا ہی یقین ہے کہ آپ کے دلائل اتنے محکم ہیں تو کبھی انشاءاللہ اچھا میرے سامنے ان باتوں کو پیش کیجیے, یا میرے کسی ویور کے سامنے جنہوں نے میرے پروگرام کو دیکھا. ہمارے الحمدللہ بہت سارے شیعہ نوجوان ہیں جو آپ کی باتوں کا اچھی طرح سے وہ جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں آپ کی شان کے خلاف ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ شیعہ نوجوانوں سے آپ مناظرہ کریں. لیکن آپ جب چاہیں, یہ پروگرام آپ کے لیے تیار ہے, ہم آپ کے میزبان بنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور جو باتیں آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا کال کاٹ دیتے ہیں, اگر جواب نہ آتی ہو تو کال کاٹ دیتے ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے, جھوٹ اور تہمت. آپ کو اس طرح کے بہتان کرنے سے گریز کرنا چاہیے, وہ بھی خطبہ جمعہ عبادت کے وقت. ہم ان لوگوں کے کال کاٹ دیتے ہیں جن سے گفتگو کرنا میں فائدہ نہیں ہوتا. یہاں پہ جو لوگ کال کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہم پہلے سے اسکرین نہیں کرتے, وہ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے سوال کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے کانورسیشن میں گفتگو میں فائدہ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ آپ کی جماعت کا کوئی عالم نہیں آیا ہے کہ جس کے ساتھ میں نے اس کی عزت نہیں کی ہو, یا اس کے ساتھ میں نے گفتگو آخر تک نہیں پہنچائی ہو. لیکن آپ کے علماء یہاں آنے سے خوف رکھتے ہیں. تو میرے محترم ناظرین, آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی کال لیں گے. سب سے پہلے جو کالر ہیں میرے خیال میں یہ نظرت کو لیتے ہیں. ہاں جی انس صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم من اتبع الہدی. سنائیں اعلیٰ یاری صاحب, کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, ہم شکر اللہ کے شکر سے خیریت سے. آپ سنائیں. ہاں آپ کے استاد جی کہاں, ان کو نہیں مائک ٹھیک کیا تو استاد کو نہیں لے گئے, کیا وجہ؟ آواز آ رہی ہے صحیح؟ آواز آ رہی ہے, آپ کو شاید نہیں آ رہی. میں نے کہا آپ نے استاد کو کیوں نہیں آیا, نہیں لے کے آئے؟ پچھلے دفعہ آئے تھے نا, آپ ان کے گود میں بیٹھے تھے جڑ کے, یاد ہے جی؟ کیا اس کو سنائی نہیں دے رہا بھائی. اپنے استاد جی کو کیوں نہیں لے, اس قاری کو کیوں اونچا بولوں, اونچا کیا بولوں بھائی, سب کو سنائی دے رہا. آپ اپنے استاد جی کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ استاد جی نے جب ایک دفعہ آپ سے فریز ہو گیا جی. استاد جی نے کے ساتھ کیا کہ فریز ہو گیا. استاد جی نے کیا بولا ہے؟ ہاں بھاگ گئے ہیں آپ کے استاد جی. یہ ناظرین, یہ اتنی اہمیت بھی نہیں سمجھی کہ آپ سے بات کی جائے. آپ موضوع کو تبدیل نہ کریں. اگر آپ میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے تو مجھے بتائیں, میں بات شروع کرتا ہوں. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ اتنے ڈر کیوں گئے بھائی, آپ کا چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے. عزیزو, یہ انس صاحب ان لوگوں میں سے ہیں ان کو نہ اللہ سے شرم ہے اور نہ لوگوں سے حیا. یہاں پہ آئے تھے اپنے استاد کے گود میں بیٹھ کے, اور ان کی آواز یہاں پہ پروگرام لائیو میں نہیں آ رہی تھی, آواز ان کی کٹ رہی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے چپ خاموش اس طرح. اوکے بھائی, یہ بدتمیز آدمی, ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا پرائیویٹ بھی ریکارڈنگ کیا تھا. تو لازمی بات ہے جب مائکروفون آپ کے سامنے ہے, وہ آپ ادھر ریکارڈ کر رہے ہیں تو ادھر آواز میں, اس میں تو آواز تو صحیح ہو, کیونکہ انٹرنیٹ کے تھرو نہیں جا رہی وہ آواز. انہوں نے وہ ویڈیو لے کے انٹرنیٹ سے میرا ویڈیو لے کے اپنا کلپ لگا کے اپنا آڈیو اس میں لگا دیا, دیکھو اس میں آواز صحیح ہے, اور اس کو اس نے نشر کیا. تم نے سب کے سامنے یہ فراڈ کیا ہے, یہ جھوٹ کیا. میرے فیس بک پیج پہ آپ جائیں, اس میں سب سے ہم نے پن کیا ویڈیو کلپ نہیں کیا, ان کی آواز نہیں آ رہی تھی. اور ان کو اتنا شرم نہیں ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آواز یہاں پہ نہیں آ رہی تھی, لوگوں کو پتہ کیوں سب کے سامنے آپ نے جھوٹ بولا, آواز چینج کیا اور بولا کہ آواز صحیح آ رہی ہے. یہ فراڈ ہے آپ لوگوں کا. اب ایسے فراڈی آدمی سے ہم کیا بات کریں میں, جب ایک آدمی اتنا فراڈ کر چکا ہے, اتنا جھوٹا ہے. ہاں جی انس صاحب, پتہ چلا. دیکھیں اعلیٰ یاری صاحب, جو ہو چکا وہ تو ہو چکا. اب آپ معافی مانگے, معافی مانگے, کئی سالوں سے معذرت کریں. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آپ معذرت کر لینا, جو ہو چکا ہے وہ چکا ہے نہیں ہے بھائی. آپ نے یہاں پہ فریب کیا ہے, فراڈ کیا, میری بدنامی کی ہے. بہت سارے لوگوں نے آپ کی کلپ دیکھے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ اداکاری کی ہے. بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اداکاری کروں کہ نہیں آ رہی. آپ اداکاری آپ نے کی ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, آپ نے ویڈیو کو چینج کیا, ویڈیو میرا لیا ہے, اپنا آواز اس میں ڈال دیا کہ آواز آ رہی ہے. اب نہ بولو کہ جو ہو چکا ہے وہ چکا ہے. تم معافی مانگو, کم از کم بولو I'm sorry. یہ بولو میں معذرت چاہتا ہوں, اپنی غلطی کا اعتراف کرو. تم نے ہم پہ ظلم کیا ہے, فراڈ کیا ہے. ہم نے کوئی فراڈ نہیں کیا.
موضوع سے بھاگنے ہم بھاگے ہوتے تو آج میں آپ کے سامنے آتا. تو آپ نے آواز چینج نہیں کیا تھا؟ آپ نے ویڈیو میں آواز چینج نہیں کیا؟ ویڈیو میں آواز چینج نہیں کیا آپ نے؟ سوال کا جواب دے دو. ابھی بات کریں نا، دنیا کیا کہے گی؟ اور بھائی میں آپ سے پوچھا ہوں، اب ہمت کریں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. دنیا کو پتا ہے کہ میرے شان اعلیٰ ہے اس سے کہ بچے سے میں گفتگو کروں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے آواز چینج کیا نہیں کیا ویڈیو میں؟ کوئی آواز چینج نہیں کی. اوکے بھائی صاحب، جھوٹے آدمی سے میں بات ہی نہیں کروں گا. آپ جھوٹے ہیں، میں جھوٹے سے بات ہی نہیں کروں گا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جیسے جھوٹے سے میں بات کروں. کہ تم جب اتنے بھی ایمان ہو، لوگ دیکھیں میرے اسی یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ لیں، اور میرے فیس بک پیج پہ دیکھ لیں، اور ادھر آپ لوگ، اور پھر ان کا کلپ دیکھ لیں جو انہوں نے اپنے فیس بک پہ لگایا. انہوں نے جھوٹ بولا نہیں، کہتا نہیں کیا میں نے. تم نے ہمارے آدمی سے خود بھی اقرار بھی کیا تھا کہ جی ہاں ہم نے چینج کیا. اب کہتے ہو چینج ہی نہیں کیا. ہم جھوٹے سے اس طرح کے جھوٹے جب سب کے سامنے اس طرح جھوٹ بولتے ہو، ہمیں آپ سے گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب ادھر تمہاری بنے نا، تم سچے آدمی ایمانداری کے ساتھ گفتگو کرو. گھٹیا آدمی سے ہم بات ہی نہیں کریں گے. تم اپنا امتحان ایک دفعہ دے چکے. تم نے اپنے استاد کی بدنامی کرائی ہے. اب جو ہمارے پاس انس صاحب تشریف لائے دوبارہ، اور انہوں نے کہا ہے، کس سے؟ ہمارے آپریٹر سے کہا ہے کہ یہ اپولوجائز کریں گے، یا اپولوجائز کریں گے، تو اس لیے ان کو واپس لے کے آتے ہیں. السلام علیکم. جی ابھی مجھے آپ کے جو آپریٹر ہیں، آپریٹر ایکس جن کے اوپر لکھا ہوا ہے ان کا یوزر نیم اور یوٹیوب پہ ان کا چینل بھی ہے، انہوں نے مجے کال کی اور کال کر کے کہا کہ معافی کی کوئی بات نہیں، اللہ یاری کی طرف سے میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، معافی وغیرہ مانگتا ہوں. انہوں نے بہت ساری باتیں کی. پھر میں نے ان کو بتایا کہ اگر اللہ یاری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں ایکسکیوز کروں، تو میں چونکہ یہ چاہتا ہوں کہ مناظرہ ہو، بات آگے بڑھے. اگر اللہ یاری صاحب چاہتے ہیں کہ ایکسکیوز کیا جائے تو میں ایکسکیوز کر لوں گا. لیکن آپ نے میرا نمبر لیک کیا، اس کے علاوہ آپ نے لکھا کہ تالا بنا لیا. میں نے نمبر کو مجھے آپ کا نمبر پتہ ہی نہیں، آپ کا نمبر کیا ہے. حالانکہ آپ نے کسی سے لی، ٹھیک ہے، میں ایکسکیوز کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ بھی کریں گے. میں نمبر آپ کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کا نمبر کیا ہے میں نے کہاں ایکسپوز کیا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں صرف آپ پروگرام میں آئے ہیں تو آپ کا نام انس ہے، میں اتنا جانتا ہوں. آپ کے استاد جی کا نام بھی میں بھول گیا، ان کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اور مجھے یہ پتا کہ آپ نے فراڈ کیا، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں میرا نمبر میں نے لیک کیا. مجھے آپ کا نمبر کا پتہ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو نہیں کہا، آپ کے آپریٹر نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا آپ کے ساتھ رابطہ ہے، وہی آپ کے ساتھ بات کراتے ہیں. انہوں نے ابھی مجھے کہا ہے، میرے پاس ریکارڈنگ ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپریٹر نے کہا کہ میں وہ آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں اللہ یاری کی طرف سے. وہ بہت غلط ہے. اگر وہ پہلی بات ہے کہ ہمیں شک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فراڈ تو ہمیں پتہ ہے، آپ ایک جھوٹے آدمی ہیں. ہمیں یہ تو پتہ ہے. چپ کرو. اگر اس نے یہ کہا ہے تو اس نے بہت غلط کیا. اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ میری طرف سے کسی کا پاؤں پکڑ. اس کو میں نے یہ حق نہیں دیا. نہیں، آپ پہلے ادھر بول دیں. آپ بولیں ادھر کہ آپ نے ویڈیو میں ہیرا پھیری کی ہے، میری آواز نکال کے اپنی دوسرے ریکارڈنگ سے آواز نکال کے اس میں ڈال دیا آپ نے. اب اس کا اعتراف کریں. اگر آپ ایکسکیوز کریں گے تو میں کرتا ہوں، ورنہ نہیں. چلیں. آپ نے کیا ہی نہیں کیا. میں نے ہیرا پھیری نہیں کی، لیکن میں پھر بھی ایکسکیوز کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کرتے ہیں تو. یہ کیا مطلب ایکسکیوز کرنے کے لیے تیار ہوں؟ ایکسکیوز بولتے ہیں کسی کو معاف کرنا. وہ انگلش سیکھو نا پہلے. میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ یہ تو کہتے ہیں میں ایکسکیوز کرنے کے لیے تیار ہوں. ایکسکیوز کرنے کا دو مطلب ہوتے ہیں انگلش زبان میں، ٹھیک ہے نا. ایک مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو معاف کرتا ہوں، یعنی میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بڑا احسان کر رہے ہیں. یہ دوسرا یہ مطلب ہے کہ میں بہانہ. دوسرا چپ کریں. کا بہانہ بنا رہے ہیں تو اسی وجہ سے میں بات کروں. نہیں بات سنیں، آپ اپنے نہیں سنیں. میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ بڑھنے نہیں دیں گے جب تک آپ ایکسکیوز نہیں کروائیں گے، اور میں نہیں کروں جب تک آپ نہیں کریں گے. دوسرے ایکسپوز کہہ رہے ہو یا ایکسکیوز کہہ رہے ہو؟ ایکسکیوز کا یہ ایک مطلب ہوتا ہے بہانہ بنانا. ایکسکیوز تو اس کا دو مطلب ہے. ایک میں یعنی میں آپ کو معافی دینے پہ تیار ہوں. ایک جملہ. دوسرا جملہ یہ ہے کہ میں بہانہ بنانے کے لیے تیار ہوں. ہم نے اب ریکارڈنگ کر لی ہے. جو وہ باتیں کرتے ہیں نا وہ آپ نہیں کرتے. ان کی زبان اور ہے، آپ کی اور ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ایکسکیوز کریں گے. ابھی آپ مکر. مجھے نہیں معلوم اس نے آپ سے کیا کہا. اگر اس نے کہا ہے تو میری طرف سے اگر اس نے کہا کہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں، وہ بالکل غلط کہا. میں کیونکہ میں نے آپ سے کوئی ایسی کام ہی نہیں کیا کہ اس کے لیے میں آپ سے معذرت مانگوں. فراڈ آپ نے کیا. اپنا آپریٹر کس کو بنایا ہے جو آپ کی مرضی کے بغیر باتیں کرتا ہے. اب آپ اگر ایکسکیوز کریں گے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ نہیں کرتے تو میں کس بات پہ ایکسکیوز کروں؟ کس چیز کا ایکسکیوز کروں؟ ایکسکیوز یعنی معافی مانگنے کو ایکسکیوز کہتا ہے. میں کسی سے معافی مانگوں؟ آپ کے آپریٹر نے میری چیٹ لیک کی، میرا نمبر لیک کیا، اس کی طرف سے آپ کریں، میں کرتا ہوں. اس نے چیٹ لیک کی. چلیں بھائی، اوکے، تھینک یو سر. جب اس نے بھی یہ آدمی ہے ہی فراڈی. اس نے ادھر ویڈیو میں میری آواز نکال کے ادھر سے دوسرا ریکارڈنگ اس میں ڈال دیا. کہتے دیکھو اللہ یاری جو ہے وہاں پہ لائیو پروگرام میں بہانے کر رہا تھا، ہماری آواز اس کو پہنچ رہی. اور اب آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو. میں کسی سے معافی مانگوں؟
کہتا ہے کہ آپریٹر نے چیٹ لیک کیا. یہ کوئی چیٹ لیک کرنا یہ کوئی فراڈ نہیں ہے کسی کے ساتھ. اگر اس کے آپ سے کوئی پرائیویٹ میں بات ہوئی ہے اور اس بات میں آپ نے مثلا کہہ دیا کہ بھئی آپ نے شاید آپ کا اشارہ اسی طرف ہے کہ بھئی میں نے وہ آپ نے ان سے کہا تھا پرائیویٹ میں کہ میں نے وہ ریکارڈنگ چینج کیا ہے, آپ نے وائس چینج کیا ہے, اس میں آپ نے اعتراف کیا تھا, اس کو اس نے لیک کیا ہے, اس نے اچھا کیا ہے, اس میں معافی مانگنے کی کیا بات. آپ ادھر معافی مانگنے کے لیے تیار, ادھر کال نہ کریں, آپ چلے جائیں بھائی. آپ جیسے لوگوں سے گفتگو ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. جب آپ اتنے فراڈی ہیں, جھوٹے ہیں, ادھر ریکارڈنگ چینج کر کے آ جاتے ہو, پھر کہتے ہو کہ ادھر کہتے ہو کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, پھر ادھر آ کے کہتے ہو کہ ادھر کہتے ہو کہ تم پہلے معافی مانگو. جاؤ کسی اور سے مناظرہ کرو, اپنے استاد کو لے کے آؤ نا, اور تمہارے استاد جو ساتھ آئے تھے اس کو لے کے آؤ.